الفاتحة في النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. غلب الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا. إمدادكم إمدادكم أذرن غم آزادكم دربين دنيا شادكم يا غوث اعظم دستگیر. غنج بخش فیض عالم مذہب نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رحمہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بذل الرجوع كس مختصر. اب تنگی داماں پہ نہ جا
ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تھنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ارے مانگ ارے مانگ، وہ کہتے رہے مانگ ارے مانگ ارے مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مختار شب اسرا دولا مالک حمد و ثنا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان جی احتشام شوال المکرم کا مہینہ جاری و ساری اور گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر اساں کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دلال میں تو تساں گفتگو سنی اور سنائی، آج بھی انشاءاللہ عزیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کمالات و معجزات دلال اسی انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میں حق بیان کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو اللہ تعالیٰ سانو سارے سن کے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ اور پہلے پارے میں اندروں میں ایک آیت کریم وہاں تلاوت کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ غور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نہ پکارو میرے محبوب نو راعینا کہہ کے، جڑے کفار سن، منافقین سن، یہودی سن، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو آواز دیندے سن راعینا
تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی گوارا نہ ہوئی، اللہ نے قرآن نازل فرما چھڑے، فرمایا اے ایمان والیو لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کی طرف جدو تسی کوئی آواز کس دیو عرض کر دیو نا تے راعنا نہ کیا کرو، یا اللہ کی آکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا وقول انظرنا، میرے محبوب کو یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے اوپر قرآن نازل ہویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب انہوں اپنے گناہوں کو دس دے، تینوں راعنا کہہ کے جڑا لفظ بگاڑ کے پڑھ دینے نا، ایک قرآن کے اندر لفظ راعنا وہ پڑھ دے سن راعینا، عین کھچ کے پڑھ دے سن، یعنی وہ اپنے لوگ تمسخر اڑا دے سن، لیکن انہوں بدبختوں پتہ نہیں سی اسی جس کا تمسخر قرآن کی کوشش پہ کرنے آ وہ دی شان جو قرآن نازل ہوتا پیا۔ محبوبہ انہوں کہہ دے وقول انظرنا، جب تینوں قرآن نہ تے کہن یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، اس طرح سی پڑھنے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ کوئی کسی بندے نے ایویں نہیں لکھ چھڑیا، کسی اللہ دے بندے نے ایویں نہیں لکھ چھڑیا، اس قرآن دی آیت دا ترجمہ کیتا ہے انہیں کہ اللہ فرماندا ہے میرے محبوب دے نال جدو بھی کوئی بات منسوب کر دے ہو، جدو بھی میرے محبوب پکار دے ہو نا تے ادو کوئی نام لے کے یا کسی ہور طرح بگاڑ پا کے نام نہیں لینا جتا یہودی لیندے نے، میرے محبوب نے تسوں یہی کہنا ہے وقول انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ۔ میں کلام پڑھیا ہے آج وہ مائل عطا اور بھی کچھ مانگ، تو اس حوالے نہ میں عرض کرنا چاہتا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ روایت کرتے ہیں کہ اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیٹھے سا، ایک اعرابی آیا، اعرابی کہتے ہیں پینڈو مسافر، وہ آیا تو انہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عرض سنو، یا رسول اللہ میری عرض سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم این کہہ لو کہ اپنے آپ جو مگن سن تھوڑا یا مصروف سن تو وہ سوال کرتا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ اسی ان قریب سی کہ اسی انہوں کہتے یار بیٹھ جا، سرکار فارغ ہو گے تو تیری گل سن لین گے، حالے اسی سوچ ہی رہے ساتھ سرکار فرمایا مانگ کی مانگنا ہے؟ وہ اعرابی مسافر آیا کہہ لگا کہ یا رسول اللہ میرے وال نظر کرم فرماؤ، میری عرض سنو، تو میرے آقا نے فرمایا مانگ جو مانگنا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ دس کی گل ہے تینوں، کی سوال ہے تیرا، اے لفظ نہیں ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں سرکار نے ایسا اپنا چہرہ مبارک جڑا ہے وہ جھکایا ہوا سی، اپنی مصروفیت بیٹھے ہوئے سن، سرکار بیٹھے نے وہ سوال کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل دی حالت نو جان دے سن کہ سوال کر نہیں آیا، کچھ منگن آیا ہے، کچھ منگن آیا ہے۔ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، اسی بھی نمازوں میں پیچھے نہ پڑھیا کرو جا کر نبی نو باپ دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے، انہاں پیچھے نماز کوئی نہیں ہوندی، نماز او دے پیچھے ہوندی ہے جڑا کہے ایتھے بھی سرکار جاندے نے بہار مدینہ وچ بیٹھے ہاں، باہر نکل کے درود پڑھنے ہاں، سرکار جاندے نے میرا امت ہی درود پیا پڑھدا ہے۔ ہر کس و ناقص دے پیچھے نماز نہیں پڑھی بھی ہوندی ہے کہ یاد رکھیا جے، تے جے اگر سارے ٹھیک نے تے میرا قرآن نازل ہونے کی ضرورت سی، شیطان تے اسی پھر ایک ٹھیک سا، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے تے اسی بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، نا شیطان تے رحمان وچ فرق ہے، رحمان اوے جن نے مخلوق نو پیدا فرمایا اور شیطان اوے جن نے اس مخلوق نو برگلان دی کوشش کی تھی۔ تو سن لو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ جب شیطان نے عرض کی نا یا اللہ مینوں آخری دن تک مہلت دیتی جائے میں تیرے بندیاں نو برگلاواں گا، پھر آپ نے پتہ کی فرمایا سی میرے جڑے ہون گے تیرے چانسے جو نہیں آن گے۔ ہن سمجھ جاؤ اس بات نو، آقا علیہ السلام فرماندے رب فرمایا کہ میرے جڑے ہون گے وہ تیرے چانسے جو نہیں آن گے۔ ہن اسی جناب والا آکھی جائیے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، تے غلط کون ہے؟ غلط کون ہے؟ تے جے غلط تے ٹھیک ایک برابر نے تے پھر قرآن نازل ہونے کی ضرورت کی سی، نبی دے آن دی ضرورت کی سی،
کفر اور ایمان انہاں دوواں وچ فرق ہے. کفر دے اندر فرق ہے، ایمان دے اندر فرق ہے. ایمان والے عظمت والے ہوندے نے، کفر والے پلید ہوندے نے. جڑے مشرک ہوندے نے انما المشرکون نجس، قرآن دا فیصلہ ہے. جڑا مشرک ہے پلید ہے، ایمان والا پاک ہے. اینا کرنا غور کریا کرو. میں کوشش کرتا ہوں نا عقیدے دی گل کرنے کی کوشش کرنا کہ عقیدہ درست ہو جائے. ساڈا عقیدہ بڑا بگڑتا جا رہا ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. ایک اٹھ گیا تے آخدا ہے نماز دے اندر نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے. دوجا آکھے نبی نو دیوار تے پیچھے دا علم نہیں. تیجا آندا ہے سرکار درود سن دے نہیں. یارا کیسا مومن ہے تو؟ تیرے نبی دے متعلق کوئی اتنیاں بدگمانیاں رکھدا ہے، تو پھر بھی وہ پیچھے پیچھے پھرنا ہے. لتر اٹھا سر جمار دفاع ہو جا. لانتیا میرے نبی دی عظمت ساری دنیا نال برا الورا ہے. انہوں پتہ چلے کہ غلام مصطفیٰ ہے، انہوں پتہ چلے انہیں نبی دا کلمہ پڑھے ہے. نبی دا کلمہ پڑھ کے ہر کسی کو صحیح آکھے تیرا مطلب ہے تیرا کلمہ پڑھنے دے اندر شک ہو سکتا ہے، تیرے ایمان دے اندر شک ہو سکتا ہے، نبی دے مرتبے مقام دے اندر شک ہو سکتا نہیں. اس واسطے یہ کوئی کمپرومائز نہیں. ایک گل یاد رکھیا جے، میں عقیدے دی بات اس واسطے کرنا کہ میرا فریضہ ہے، میں اپنا فریضہ ادا کرنا. وہ لوگ بھی کہتے ہیں رائی نا اے چرواہے ساڈی گل سن. ذرا غور کرو، کوئی ایمان والا ایک گل سوچ بھی سکتا ہے؟ کہنا تو دور کی گل ہے، کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ نبی واسطے لفظ استعمال کرے؟ رب فرمایا محبوبہ انہوں کہہ ہن جدوں تینوں بلان تے کہن وقول انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. سورہ بقرہ پہلا سپارہ ہے، آیت نمبر جڑی ہے وہ 103 ہے. پڑھ کے دیکھ لیا جے. اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام دی شان دے اندر قرآن نازل ہویا تے مومن واسطے آرڈر جاری ہو گیا کہ میرے محبوب نے انہاں یہودیاں طرح نہیں بنانا، میرے محبوب نے انہاں یہودیاں طرح نہیں بنانا، میرے محبوب نے انہاں کافراں طرح نہیں بنانا، میرے محبوب نے انہاں منافقاں طرح نہیں بنانا. جدوں بھی میرے محبوب نے بنانا تے کہنا یا رسول اللہ ہے انظر ہارنا. دوستان محترم یاد رکھو یہ گلاں عقیدے دیاں بڑی ضروریاں نے. اے میں ہر جمعے عرض کرتا رہنا اپنا عقیدہ درست رکھو. اعمال دے اندر کمی آ گئی خدا نہ خاصہ، اگر اعمال دے اندر کمی آ گئی اللہ غفور رحیم ہے، ساڈا ایمان ہے، ساڈا یقین ہے غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اپنے بندے نال پیار کرنے والا ہے. جی اگر عقیدہ غلط ہو گیا، عقیدہ ٹہ گیا، پھر معافی کوئی نہیں جی ہونی. پھر اتنے جناب کھڑکیاں جہنم دیاں کھلن گیا، جنت دی آس نہ رکھیا جے. تو جدو عقیدہ درست ہوئے گا فرشتے قبر میں جو اترن لگیا بھی تو آڈا استقبال کرن دے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میری عرض سنو. حضرت علی مرتضیٰ فرماندن اسی آنے کہن والے ساں سرکار نے چہرہ مبارک اٹھایا تے اے نہیں فرمایا کہ دس کی کر لے کی سوال ہے نہیں. میرے آقا فرمایا مانگ کی مانگنا ہے، مانگ کی مانگنا ہے. اے جی علی اور نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا. سرکار فرماندے نے بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری ہر ٹائم لگے رہنے ڈرتا لائی رکھ دیو. بخاری دی حدیث مبارک ہے، مسلم شریف دی حدیث مبارک ہے. یہ دونوں سیاستہ دی کتاباں دے اندر یہ حدیثاں موجود نے کہ آقا نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ سفر بڑا لمبا ہے، سواری چاہیے. علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو پتہ ہی فرماندن کہ اسی خیال کیتا سرکار فرمایا مانگ کی مانگنا ہے جنت منگے گا. وہ پینڈو سی بھولا سی، سرکار نے نا فرمایا اونٹ دیتا تے سرکار دی دریائے رحمت جوش چایا فرمایا مانگ کی مانگنا ہے. پھر دوبارہ سرکار نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے. علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماندے نے ہون ساڈا خیال سی کہ ہون جنت ضرور منگے گا. یار اچھی آکھو سبحان اللہ. ڈرے بیٹھے ہو تسی یار حالے تے حکومت کہن تے اسی کوئی نہیں بیان شروع کرنا. جدوں انہاں دا آرڈر آئے گا ویکھی جائے گی. ہن تے کہو نا سبحان اللہ. ہن اسی اپنی مرضی دے نال بیان کرنا ہے. ہن او سانو بیان لکھ کے دین گے جنہاں نوں وضو دے فرضاں دا نہیں پتہ، او استنجا کرن دا کئی بابیاں نوں نہیں پتہ، استنجا کرن دا سنت طریقہ انہاں لوکاں نوں نہیں پتہ. تے جناب وہ ہن سانو تقریراں لکھ کے دین گے جناب اسی یہ تقریراں کردیاں. کل دی خبر ہے کہ جناب مسجدہ میرا نام لکھ کے لے کے گئے نے کہ جی مسجدہ میں اسی جناب آپ لکھ کے دیا کرا کہ بیان تسی کرنا بھئی تو انہوں کلمہ تے سیدھا پڑھنا نہیں ہوتا. نبی دی شان تسی بیان کی لکھ کے دیو گے؟ نبی دی شان جو قرآن فرما چھڑی ہے اس تو بعد کائنات کو لکھ ہی نہیں سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ اونٹ دے دیو، فرمایا دیتا، رحمت کائنات نے پھر رحم فرمایا تے دوجی باری پھر فرمایا مانگ کی منگنا ہے؟ علی المرتضیٰ فرماندے نے اسی ہون خیال کیتا کہ ہون جنت منگے گا، عرض کی سونیا اونٹ دے اوپر جڑا کھجاوا ہوندا وہ بھی دے دیو، وہ بھی دے دیو۔ ہن آقا علیہ السلام نے فرمایا کچاوا بھی دیتا، جڑی تسیل ہوندی دے دیتی۔ ہن سرکار نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا مانگ کی منگنا ہے؟ علی المرتضیٰ فرماندے نے بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، آیا بھی تے ہاتھوں میں، آیا بھی تو مسافر ہے تے آ کے تو سوال کری جا رہے ہیں، آقا فرمائی جا رہے ہیں مانگ ہور مانگ ہور مانگ ہور مانگ، تے علی المرتضیٰ فرماندے نے ہون جنت منگے گا۔ انہیں آ کے یا رسول اللہ سفر بڑا لمبا ہے، رستے دا خرچہ ہی دے دیو، رستے دا خرچہ ہی دے دیو۔ آقا علیہ السلام سنو میرے آقا کا فرمان، میرے آقا اپنی زبان ترجمان جو فرما رہے ہیں عقیدہ اہل سنت و جماعت دا عقیدہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ دے بندیا تیرے نال تے وہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دی مائی چنگی، تیرے نال تے موسیٰ علیہ السلام دے دور دی مائی چنگی، وہ عرابی بھولا ضرور سی، بے ادب تے جاہل نہیں سی، انہیں اتھے گل تے اکتفا نہیں کیتا کہ انی گل سن کے چلا جاندہ۔ سرکار فرمایا تیرے نال تو موسیٰ علیہ السلام دے دور دی مائی چنگی، وہ عرض کہتا یا رسول اللہ ہم دسو تو سی مائی کون سی؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ تشریف فرماندے ہیں کہ اسی سوچتے تھا جنت منگے گا، تو جب انہیں تین سوال کیتے سواری دے دیو، کچاوا دے دیو، سفر دا خرچہ دے دیو، تو اسی سوچے یار اس بندے نے منگنا نہیں آیا۔ جدو سرکار فرمایا نا تیرے نال تے موسیٰ علیہ السلام دے دور دی مائی چنگی، تے انہیں ایسا مظاہرہ کیتا غلامی دا ہے، آخیا دسو تے صحیح مائی کون سی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جدو اپنی سواریاں دے سوار ہوئے نا اپنی قوم دے نال، تے سواریاں چلان لگے تے سواریاں دریا کو اگے آن ہی نہ، اگے جان ہی نہ، وہ پیچھے نہ نسن، پیچھے نہ نسن۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی یا مولا کریم اے ساڑیاں سواریاں آگے کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ میں تیرا کلیم تیرا نبی ہاں، میں تیرا نبی بن کے آیا، میں اپنے امتیاں نو لے کے جا رہا ہوں، یا اللہ اے جڑیاں سواریاں آگے کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ سواریاں گھوڑے دی شکل دے اندر نے، پن گھوڑے جان دے نے اللہ دے بندیاں دیا شانہ کی ہوندیاں نے۔ پتہ چلیا کہ اللہ دے بندیاں دیا شانہ گھوڑے بھی جانتے ہیں، تو جڑے نہیں نہ مانتے تو گھوڑیاں نہ بدتر نے، گھوڑیاں نہ بدتر نے۔ یا اللہ کی وجہ؟ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ایس جگہ دے مزار یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اس دریا دے اندر، تے گھوڑے اے آندے لگے پیارے موسیٰ آپ ہی دے چلے ہو، یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی لے چلو۔ اے جی دربار شریف تے جانا شروع کے، جی دربار شریف تے جانا شروع کے تو موسیٰ علیہ السلام مشرک ہو گئے، نبی مشرک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جنہوں نے اللہ نے کلام بخشیا، جنہوں نے اللہ کلام کردہ ہے، اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے دربار یوسف دے حاضری دے، پھر تیرا سفر اگے شروع ہوتا ہے۔ پتہ چلیا دربار دی واری آ جائے تے رب نبیوں بھی اگے لنگن نہیں دیتا، دربار دی عزت و توقیر کرواتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنے امتیاں نو پوچھیا، انہاں لوکاں نو پوچھیا وہ مزار کتنے یوسف علیہ السلام دا؟ اللہ فرما رہا ہے جب تک یوسف علیہ السلام دا تابوت نہیں اٹھائے گا تیریاں سواریاں آگے نہیں جا سکن گیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتھے وے آپ دا دربار، کتھے وے مزار؟ سارے کہنے لگے جی سانو پتہ ہے کہ انہوں کا مزار ہے پر اے نہیں پتہ کتھے وے۔ تو فرمایا کنوں پتہ ہے؟ انہاں کیا فلاں بستی دے اندر ایک مائی ہے انہوں پتہ ہے یوسف علیہ السلام دا مزار کتھے وے۔ دربارہ دے جان آ رہے ہو، بنیاں نو منو آ رہے ہو، تسی خوش نصیب ہو۔ یہ عقیدہ دیکھیے تو موسیٰ علیہ السلام دا عقیدہ بھی تو اٹھنا نہیں ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں کہہ دیتے یا اللہ جڑا مر گیا مٹی چ مل گیا ہے نا، ایسے لوگ جڑے یہ نہیں کہتے ہیں جڑا مر گیا مٹی چ مل گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے، موسیٰ علیہ السلام نہیں جان رہے، اللہ دے نبی سن، علم والے سن،
لا علم نہیں سن اللہ دی بارگاہ میں عرض کر دے یا اللہ دربارہ دے کی کرن جانا ہے رب کائنات نے فرمایا موسیٰ بے شک تو میرا کلیم اللہ ہے میرے نال کلام کرنے والا ہے جب تک دربار یوسف تے نہیں جائے گا تیریاں سواریاں آگے نہیں بدل گیاں یا اللہ ہن میں کی کرا فرمایا ایک فلانی بستی دے اندر ایک مائی ہے جنہوں پتہ یوسف علیہ السلام دا مزار کیتے ہوئے جا دے کل چلا جاؤ انہوں جا کے پوچھ لیا دے یوسف علیہ السلام دا تابوت لے گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دے نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کلام کرنے والے اس مائی دے کول پہنچے آپ فرماندے نے اماں تو جاننی ہے یوسف علیہ السلام دا مزار کیتے ہوئے مائی عرض کر دی اللہ دے پیارے نبی جاننی آپ فرمان لگے دس کتھے وے عرض کیتی ایڈا سستا کیویں دساں ایڈا سستا سودا نہیں ہے جی نبی اکرم منگنا شرک ہے تو قرآن نے واقعہ کیوں لکھیا قرآن نے کیوں لکھیا وہ نبی دے نبی رہ گئے حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں سی زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں سی حضرت مریم سلام اللہ علیہ دے مامو جان سن آپ کی کفالت کرتے سن جدو اس کمرے کے دروازے پہ آئے نا کہ آپ نے دیکھا کہ بے موسم پھل اس کمرے وچ نے جس کمرے وچ مریم ہے یار اچھی آنکھو سبحان اللہ تو سنان واسطے میں نہیں تیاری کرنا تو تسی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے آنکھو سبحان اللہ او مریم دے دروازے پہ پہنچے زکریا علیہ السلام اللہ دے نبی جا کے دیکھا دروازہ کھولیا تو بے موسم پھل یعنی گرمیاں نے کہ سردیاں دا پھل ہے سردیاں نے کہ گرمیاں دا پھل ہے آپ نے فرمایا مریم ایس جڑا پھل کتھوں آیا حضرت مریم سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے میرے رب نے عطا کیتا ہے ہن زکریا علیہ السلام دی اولاد کوئی نہیں مریم ولیہ ہے نبی نہیں عورت ولیہ ہوندی ہے نبیہ نہیں ہوندی نبوت دا تاج صرف مرد سادے ہوتے رکھیا جاتا ہے عورت ولیہ ہوندی ہے ہن مریم جڑی ہے ولیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی وچ کوئی شک نہیں زکریا علیہ السلام نبی نے تے آپ نے اس چوکٹ تے کھڑیا ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا مولا کریم اس ولیہ دی چوکٹ دا صدقہ زکریا نو اولاد نال نواز دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا یا یحییٰ یا اے جبریل جا کے میرے زکریا کو کہا یا علیہ السلام دی بشارت دی کیوں میری بندی دے دروازے تے آ کے دعا کیتی اوے نبی بلیاں دے دروازے تے دعا کرن نبی آ کے دعا کرن یا اللہ اس چوکٹ دا صدقہ دیندا رب دیندا کسے دے وسیلے نال ہے اونچی آکھو ذرا سبحان اللہ دیندا کسے دے وسیلے نال ہے قرآن ہے زکریا علیہ السلام نے اتنے دعا کی تھی اللہ نے فرمایا پیارے جبریل جاؤ جا کے حضرت زکریا علیہ السلام نے فرماؤ اللہ تعالیٰ پتر دے گا پتر بھی ہو جڑا نبی ہوئے گا تے اس چوکھٹ دے وسیلے نال دیتا ہے اپنے تے اج بھی قرآن شاہد ہے کہ اج بھی قرآن دستا ہے ولیاں دیاں شاناں اتنیاں بلند نے کہ ولیاں دی بارگاہ وچ پہنچ جاؤ تے جا کے عرض کرو یا اللہ اے تیرا برگزیدہ بندہ میں گناہگار تیرے اس نیک بندے دا وسیلہ پا کے دعا کرنا دعا قبول فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری دعا نو قبول فرما لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اماں مزار یوسف دس کیا لگی رہا ایڈا سوکھا ایڈا سستا دساں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مانگ کی مانگنی ہے ہن نبی کچھ دے نہ سکدا ہوئے نبی خود مختار نہ ہوئے نبی کو اختیار نہ ہوئے کہ وہ مائی نوے لفظ کی میں کہہ سکتے ہیں مختار نہ ہوئے میرے ورگا تو یہ بھی جو پیسے کٹے گا یا جو بھی ہوئے گا جب کٹے گا کہے گا اماں جی ہے میرے کو لائے نظرانہ لو تو داخل مزار یوسف کتنے گئے پر ایک موسیٰ سی اللہ کا نبی سی فرمایا جو منگے گی دیتا جائے گا جو منگے گی دیتا جائے گا انہیں بڑھیا کہنے لگی پیارے موسیٰ کریم اللہ میں وہ منگنا چاہنی ہاں جڑا کسے نے نہیں منگیا ہوئے گا فرمایا مزار یوسف دا دے سن رب دا حکم ہے کہ یوسف علیہ السلام دا تابوت لے کے جانا ہے او مائی کہنے لگی میں کچھ منگاں گی تے پھر دساں گی مینوں کچھ حاصل ہوئے گا تے پھر دساں گی موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے فرمایا منگ کی منگ رہی ہے عرض کی جنت وچ اس محلے وچ گھر چاہیدا ہے جس محلے وچ موسیٰ علیہ السلام دا گھر ہوئے گا یعنی کہ موسیٰ
علیہ السلام کا گوان چاہیے. اللہ دی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیرا کلیم تیرا موسیٰ تیرا نبی اج مائی میرے نال سوال بھی کر دی ہے مینوں بھی یہ کوئی سوال ہے آج تو میں بھی لے کے آیا ہوا کہ یوسف دا مزار دس اے آندی ہے میں اتنا سستا نہیں دسنا. میں پوچھا کی منگنی انہیں آخیا تیرا پڑوس جنت وچ منگنی آ. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ وعدہ کر لے ایسی اسماعیل نو جنت وچ تیرا پڑوس دے دیاں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تینوں جنت وچ اپنا پڑوس دیتا. یوسف علیہ السلام کا مزار دس پھر انہیں مزار دی نشاندہی کی. میرے آقا نے فرمایا کملے تیرے نال تے او مائی چنگی جن نے جنت وچ پڑوس موسیٰ علیہ السلام دا منگیا تینوں 3 مرتبہ آکھیا مانگ 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 دنیا دی چیزاں مانگدا رہے ہیں. تے حضرت علی مرتضیٰ فرماندے ہیں اسی انہوں آکھیا تو اج کائنات چھڈ کے اگر عرش بری دیاں چیزاں بھی منگدا سونا تینوں عطا کر چھڈدا. دوستان محترم ایک کمال آپ مصطفیٰ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے اور ایسا کمال عطا فرمایا ہے کہ جیڑا اس در تے پہنچ گئے اتھی بیٹھ کے پہنچ سکتے ہیں. تو جدو اس در تے پہنچ دیا تو رب کائنات اپنے محبوب دی محبت دا حیا کردے آیا تیرا دامن خالی نہیں لٹائے گا. نبی پاک علیہ السلام جنگل کو تشریف لے جا رہے جنگل جو تشریف لے جا رہے تو ایک آواز آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ. میں وہی آکھاں گا کہندی ہوئے گی یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا. میرے آقا فرماندے نے میں جنگل دے وہ درمیان پہنچیا مینوں آواز پئی میں آواز نوں سن کے میں اتنے پہنچیا میں دیکھیا کہ ایک جال دے اندر ہرنی ہے جال دے اندر ہرنی ہے وہ مینوں پکار پکار کے آواز دیندی ہے کہ یا رسول اللہ میری حاجت واسطے آ جاؤ. بلکہ وہ کہندی ہوے گی میرے دکھ درد بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا اے ہرن تو مینوں آواز دیتی ہے عرض کیتی ودوہا دے مکھڑے والے علم نشرہ دے سینے والے حامیم دیا کنڈلا والے یاسین دیا سیریا والے میں ہی تو انہوں پکاریا ہے ہر نہیں رون دیئے بھئی. میرے آقا نے فرمایا کی حاجت ہے کہنے لگی یہودی نے میرے شکار کیتا ہے اس جال وچ بن کے چلا گیا ہے اس پہاڑ دے پیچھے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے بھوک نال روندے ہون گے. کچھ آکھدا سبحان اللہ یا رسول اللہ میں نے ایک باری چھڑ دیو میں اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی. میرے نبی نے فرمایا میرے نال وعدہ کر جے تو واپس نہ آئی حدیث مبارکہ المعجم الکبیر مجمع الزبائر اس دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا اے ہرن اگر میں تینوں چھڈاں جے تو واپس نہ آئی کہہ لگی یا رسول اللہ میرے تے اتنی لعنت اللہ دی پوے جتنی او دے اوتے پیندی ہے جدے سامنے تہاڈا نام لیا جائے درود نہیں پڑھدا اونی لعنت میرے تے ہو جائے اگر میں تہاڈی آواز دے واپس نہ آواں. اس ہرنی نے بھی فتویٰ دے چھڑیا میرے نبی دا ذکر جتھے آ جائے مومنہ دے واجب ہے او دے اوتے درود و سلام دے نظرانے پڑے. عرض کی سونیا میں آ گا میرے آقا نے فرمایا اچھا میرے آقا نے کھول دیتا وہ ہرن چل گئی وہ تو یہودی بھی آ گیا وہ آ کے کہنے لگا تسی میری ہرن کو آزاد کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. انہیں آکھیا میں بڑی مشکل دے نال بڑی تگ و دو دے نال بڑی محنت کر کے انہوں شکار کیتا سی
تسی میرا شکار آزاد کر دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا فکر نہ کر. اور روندی سی پئی میرے بچے بھوک نال بلکدے ہون گے, میں جا کے انہاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جاواں گی. یہودی کہن لگا اے کیویں ہو سکدا ہے جانور ہتھوں نکلیا ہوے, شکار چوں نکلیا ہوے واپس آ جائے. میرے نبی نے فرمایا عام انسان چھڈے تے کوئی جانور واپس نہیں آندا, اللہ دا حبیب چھڈے تے واپس آ جاندے نے. یہ یہودی جڑا سی ایدا کی اینوں کی پتہ سی نبی دی شان کی ہے. کہنے لگا تسی میرا نقصان کیتا تانوں نقصان کرنا پوے گا. میرے نبی نے فرمایا جتنی دیر تک وہ ہرنی واپس نہیں آتی میں اتنے رہاں گا. وہ کہنے لگا جڑا شکار تو نکل جائے, شکار تو نکل جائے, جانور واپس نہیں آندا. تے آپ نے فرمایا لوگاں دے نال وعدہ کیتا ہوئے وفا نہیں ہوندا, نبی نال کیتا ہویا وعدہ وفا ہو جاندا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کر, آ جاندی ہے. تھوڑی دیر گزری نا وہ ہرنی دوڑی آ رہی, ایک وہ سجے پاسے ایک وہ کھبے پاسے, وہ دونوں بچے وہ اپنے بچیاں بھی لے کے آ گئی. سرکار کی بارگاہ وچ پہنچی. ہن یہودی دیکھ رہے ہیں کہ کی ماجرا ہے. انہوں نے آخیا سی ہرنی میرے نال وعدہ کر کے گئی ہے آئے گی, تو میں آخیا ہرنی شکار جو نکل گئی ہن نے واپس کتنے آنا ہے. تو انہوں نے آخیا کہ جیڑا سوال عام انسان نال ہوندا ہے وہ سوال ساڈے نال نہیں ہوندا, جیڑا ساڈے نال وعدہ کردا وہ پورا کردا ہے. ہن یہودی کہندا ہے پیا وہ جڑی ہرنی سی وہ اپنے دونوں بچے لے کے آ گئی. میرے آقا نے فرمایا ہرنیے پہلے تو آپ خسیس ہیں, ہن بچیاں بھی نال پھسانی ہے پئی. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں گئی, میرے بچیاں آخیا تو اینی دیر کتنے لائی, میرے بچے آخیا اینی دیر کتنے لائی. میں اپنے بچیاں نے دسیا کہ یہودی نے مینوں کیتا شکار, تے اوتھے آ گیا اللہ دا حبیب, اوتھے آ گیا اللہ دا حبیب. یہ ہرن کہندی میں اپنے بچیاں نال گلاں کیتیاں, میں کہ اللہ دے حبیب آئے, میں انہاں نوں پکارے یا رسول اللہ ہے انظر حالنا نظر کرم فرماؤ. تے میں انہاں دے نال وعدہ کر کے آئی ہاں اپنے بچیاں نوں دودھ پلاواں گی تے واپس آ جاواں گی. یہودی ایتھے کوئی نہیں مینوں آزاد کر دیو, میں واپس آ جاواں گی. میرے بچے کہن لگے اماں تو انہاں دی زیارت کیتی ہے, اسی محروم نہیں رہنا چاہندے, اسی بھی چاہنے آ تیرے نال جائیے, اسی بھی چاہنے آ حبیب خدا نو ویکھیے, اسی بھی چاہنے آ آمنہ دے دلارے دی زیارت کریے. یا رسول اللہ انہاں نوں شکار دا ڈر نہیں, اے تیری زیارت کرنے واسطے آپ حاضر ہوئے نے. یہودی ایک پاسے پروگرام دیکھتا ہے, ایک پاسے کھڑا یہ ماجرا دیکھنا ہے, ماجرا کی ہے. میں آنا سا ایک نہیں آنی وہ ٹین آ گئے. تے ہرنی جڑی ہے میرے آقا نال گلاں کردی ہے بھائی, وہ اے ویکھ کے حیران ہوندا ہے پیا, یہ گلاں پہ کردی ہے. مینوں تے سمجھ نہیں آتی اگوں سونا اچھا فرمائی آندا ہے. ذرا تصور کرو میرے بھائیوں مسلمانوں بزرگوں, ذرا غور کرو, تصور بن کے بیٹھو. میرے نبی نے جدوں ہرن ویکھیا ہوئے گا, میرے نبی نے فرمایا ہوئے گا تو پہلے آپ پھسی ہے, ہن اپنے بچوں بھی پھسان واسطے لے کے آئی ہیں. وہ ہرن جدوں گلاں کردی ہوئے گی میرے آقا فرماندے ہون گے اچھا کہندے ہون گے. ذرا غور کرو کیسا منظر ہوئے گا. یہودی آندا میں وینا پیا وا, سرکار دے نال وہ منہ چک کے گلاں پہ کردی ہے. سرکار اگوں اونوں گلاں دا جواب پہ دیندے نے. مینوں سمجھ نہیں آندی پئی, میں پوچھیا تانوں انہاں دیاں گلاں دی سمجھ آندی ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساریاں دیاں بولیاں دا علم عطا کیتا ہویا ہے. میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں. اے یہودی تینوں کی پتہ رسول دی کی اہمیت کی توقیر ہوندی ہے. اے جانور ہو کے جانتے نے میں اللہ دا رسول آ. جا کے یا رسول اللہ میں اپنے بچوں جا کے تہاڈا دسیا تے بچیاں نے اماں اسی پھسنے آ تے پھس جائیے, اسی ذبح ہونے آ تے ہو جائیے, اسی سرکار دی زیارت کرنی ہے. یا رسول اللہ تہاڈی زیارت کرنے واسطے آئے نے. جدوں نے یہودی نے دیکھیا نا انہوں شکار بھول گیا, تے چہرے بدوہا بھی ویکھی جائے, سونے دا چہرہ بھی ویکھی جائے, ویکھ کے نثار ہوندا جائے ایڈا سونا میں کبھی ویکھیا نہیں, تے ایڈا وعدے دا پابند ہے.
آندا ہے کہ انی دیر تک میں نہیں جاواں گا جب تک تیری شکار کیتی ہوئی ہرن نہیں آتی. ہرن بھی آئیے پر ہرن اپنے بچے بھی نہ لے آئیے تے آ کے جو گلاں پہ کرتی ہے سرکار فرماندے پے نے میری زیارت واسطے نے بچے آئے نے. انہیں آکھیا پھر ایک جانور ہو کے انی توقیر کرنے نے تو میں تو انسان ہاں. انہیں آکھیا یا رسول اللہ شکار اپنی جگہ رہ گیا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کمالات نے آقا علیہ السلام منا دے مقام دے جدو ذبح کر لگے اونٹ تے بعض جگہ لکھیا 6 اونٹ سن بعض جگہ لکھیا 100 اونٹ سن تے ساری روایتاں ٹھیک نے. پتہ کی ہویا سرکار نے اج کہ چھری پڑی نا اپنے دستے مبارک وچ اونٹ لڑ پے آپس وچ اونٹ لڑ پے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہاں نوں کی ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا اونٹ ایک دوجے نال لڑدے پے نے پہلے میں ذبح ہونا ہے پہلے میں ذبح ہونا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دستے مبارک میں چھری آ گئی ہے. ہن اونٹ ایک دوجے نال جڑا ضد کردے پے نے اگے لنگھن دی کوشش کردے پے نے پہلے مینوں چھری پھر جائے پہلے مینوں چھری پھر جائے. وجہ کی ہے چھری آمنہ دے نال اللہ دے حبیب دے دستے مبارک وچ اونٹ آپس لڑ کے دس دے پے نے لوگو اسی اپنی جاناں نبی دے ہتھوں قربان کرن تے فخر کرنے آ. اے آقا دے غلامو اے جانور نبی نے نا نبی جانور نو جڑا مخاطب بھی کرتے ہیں گل بھی کرتے ہیں. جانور جناب سرکار نو دیکھ کے تے نثار بھی ہوندے نے. جانور اے نبی دی شان ہے. نبی دی شان تے ایک پاسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں جدوں مدین دا گورنر بن گیا تے میرے گھر وچ کھان نوں کچھ نہیں سی. اور وقت تک گورنر ہوئے کھان نوں کھ نہ ہوئے گل ویسے بھلیکے والی نہیں. ریاست مدینہ ویکھو کیسی ہے وقت دا گورنر ہے گھر کھان نوں کھ نہیں. آپ فرماندے نے میرے مہمان آ گئے میں مہمانوں نوں لے کے نا تے ٹر پیا جنگل وال تے میں آواز دتی او جنگل دے جانورو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا غلام سلمان فارسی آیا. میرے گھر وچ کھان واسطے کچھ نہیں مہمان آئے نے انہاں دی مہمان نوازی واسطے کچھ چاہیے ہے. روایت کے اندر لکھیا ہے مجمع الزوائد کے اندر حدیث مبارک ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنا لفظ استعمال کیتا کہ میں آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہاں میرے گھر میں کھانا نہیں تو میں مہمانوں کھانا کھلانا ہے. روایت کے اندر آتا ہے ایک ہرنی تے کئی پرندے حضرت سلمان فارسی کے اگے آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے آخیا تھی سرکار دے غلام ہو کہ اسی بھی سرکار دے غلام. اور یارو نبی تے نبی رہ گیا آقا دے غلام جب آقا دا نام لیندے نے تو جانور بھی اتنے جناب سر جڑا ہے وہ خم کر لیندے نے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگل جو گزرے اس جنگل دا شیر سامنے آ گیا کہ آپ نے فرمایا تو جاننا ہے میں اللہ دے حبیب دا غلام ہاں حبیب بیکر نگار دا غلام ہاں. حضرت سفینہ نے جب اتنا فرمایا نا تو شیر پتہ کیتا شیر ہوں گوشت دا ویری ہوتا ہے. شیر پتہ کیتا کول آ کے نا سر نیوا کر کے زمین کے اتنے رکھیا تے اشارہ کر کے آندا سونے اتنے سوار وہ آپ چھڈ کے انہاں دا شیر سواری بن گیا حضرت سفینہ دی. کیوں غلام مصطفیٰ ہے غلام حبیب کردگار ہے. یہ وہ غلام ہے جنہاں نے سرکار کو اپنی ظاہری اکھاں نال ویکھیا ہے جنہاں نے ایمان دی حال وچ سرکار دی زیارت کی ہے. وہ شیر غلامی کر رہا ہے تے آندا اتنے سوار ہو سونے تسی تے ساڈے آقا دے غلام ہو. اے جنگل دا بادشاہ تانوں اپنی کانڈ تے بٹھا کے تہاڈی منزل تک پہنچائے گا. دوستان محترم یہ کمالات مصطفیٰ یہ میرے آقا دے کمال نے یہ اللہ نے میرے آقا کو کمال عطا فرمائے نے. اس واسطے دوستو آقا علیہ السلام دے نال اس طرح دی بالہانہ محبت رکھو جس طرح دی رکھن دا حق ہے جس طرح قرآن نے حکم کیتا ہے جس طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب نال محبت کرو اپنی جان مال اولاد ہر چیز کو بڑھ کے محبت کرو پھر تہاڈا ایمان مکمل ہوئے گا. دوستان محترم یہ آقا علیہ السلام دی محبت بڑی پیاری اور بڑی دل فریب ہے کہ جب تسی محبت وچ پی جاؤ گے تو انہوں دنیا دی ہر چیز اچھی لگن لگ پوے گی ہر چیز پیاری لگن لگ پوے گی. اللہ دی مخلوق نال پیار ہو جائے گا. حقوق اللہ حقوق العباد پورے ہون لگ پین گے. ایک دوسرے کا خیال ہون لگ پوے گا. جب ایک دوسرے کا خیال ہون لگ پوے گا تو انہوں بے قیاپ آکھے
لوکاں مینوں آکھیا جی عیسائی دے نال ملنا کیسا ہے؟ میں کہا سنو میرے آقا دا فرمان ہے غیر مذہب دے نال اس طریقے دے نال ملو، اس طریقے دے نال ملو تہاڈا اخلاق حسنا ویکھ کے وہ تانوں کہنا نہ پوے کہ مسلمان ہو جا، تہاڈا اخلاق ویکھ کے غیر مسلم آپ آ کے کلمہ پڑھا تے مسلمان کر لے کہ مسلمانوں دا اخلاق اتنا اچھا ہے، وہ مسلمان آپ کو اتنا پیار کر دیں۔ دوستان محترم مخلوق نال پیار کرو اللہ تہاڈے نال پیار کرے گا، مخلوق تے رحم کرو اللہ تہاڈے تے رحم کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ جمعہ بھی اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات و معجزات ہی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا